جلتا ہوا خط۔ شام کا وقت تھا، سورج کی نارنجی کرنیں آہستہ آہستہ ماند پڑ رہی تھیں۔ آسمان پر کچھ بادل تیر رہے تھے اور ہوا میں اداسی کی سی خوشبو کھلی ہوئی تھی۔ شہر کے ایک کونے میں ایک چھوٹی سی عمارت کی چھت پر علی تنہا بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک زرد پڑ چکا کاغذ تھا، وہی خط جو مریم نے اسے 3 سال پہلے لکھا تھا۔ وہ خط اب بھی اس طرح محفوظ تھا جیسے کل ہی ملا ہو، مگر اس کے الفاظ اب زخموں جیسے محسوس ہوتے تھے۔ علی کے چہرے پر وقت کی تھکن اور آنکھوں میں ایک ادھورا انتظار تھا۔ اس کے ہونٹوں پر خاموشی کی مہریں لگ گئی تھیں، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ دم توڑ چکے ہوں۔ علی اور مریم کی کہانی ایک چھوٹے سے کالج کے زمانے سے شروع ہوئی تھی۔ مریم شرمیلی مگر ہنس مکھ لڑکی تھی۔ وہ ہمیشہ کلاس کے کونے میں بیٹھتی تھی، کتابوں کے پیچھے چھپ کر مسکراتی۔ علی اکثر اسے دیکھتا مگر کبھی بات نہیں کر پاتا۔ پھر ایک دن لائبریری میں دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ مریم نے کتاب مانگی، علی نے مسکرا کر پکڑا دی، اور وہیں سے ایک کہانی کا آغاز ہوا۔ پہلے سلام، پھر باتیں، پھر خط۔ وہ ایک ایسا وقت تھا جب محبت موبائل سے نہیں خط سے ہوتی تھی، وہ کاغذ جس پر کسی نے اپنے دل کا بوجھ اتارا ہو، وہ الفاظ جن میں خوشبو چھپی ہو۔ وہ محبت سچی لگتی تھی۔ مریم نے پہلا خط لکھا تھا، علی پتہ نہیں تم یہ پڑھو گے یا نہیں، مگر میں روز تمہیں سوچتی ہوں، شاید تمہیں بھی کبھی میری کمی محسوس ہو۔ وہ دن علی کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان کئی خطوں کا سلسلہ چلا، کبھی خوشی کے، کبھی شکایت کے، کبھی محبت کے۔ وقت گزرتا گیا اور محبت گہری ہوتی گئی، مگر قسمت کو شاید یہ کہانی ادھوری رکھنی تھی۔ کالج ختم ہوا، مریم کے گھر والوں نے اس کی منگنی کہیں اور طے کر دی۔ مریم نے علی کو آخری بار ملنے کے لیے بلایا۔ بارش ہو رہی تھی۔ علی گیلا ہو کر آیا، مگر مریم کی آنکھوں میں طوفان تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک خط تھا۔ علی، میں تمہیں بھولنے کی کوشش کروں گی، تم بھی کر دینا۔ شاید ہمارا ساتھ مقدر میں نہیں تھا، میری شادی طے ہو گئی ہے، بس ایک دعا ہے، تم ہمیشہ خوش رہو۔ یہ آخری الفاظ تھے۔ علی کے ہاتھ سے خط نہیں چھوٹا، مگر دل ٹوٹ گیا۔ مریم چلی گئی اور اس کے بعد وہ کبھی واپس نہ آئی۔ علی نے برسوں وہ خط سنبھال کر رکھا۔ جب بھی دل دکھتا وہ خط پڑھتا اور خاموش ہو جاتا، مگر وقت کے ساتھ زخم بھرنے کے بجائے اور گہرے ہوتے گئے۔ وقت گزرا، علی نے نوکری کر لی، گھر بدل لیا، دوست بدل گئے، مگر دل نہیں بدلا۔ اکثر راتوں کو وہ کھڑکی سے باہر دیکھتا اور سوچتا، کاش وہ لوٹ آئے، مگر مریم کبھی لوٹی نہیں۔ ایک دن کسی نے بتایا کہ مریم کی شادی کے چند ماہ بعد ہی وہ بیرون ملک چلی گئی اور وہاں ایک حادثے میں اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ یہ خبر علی کے اندر بجلی بن کر گری۔ وہ کئی دن کچھ بول نہ سکا، اور اس دن اس نے کسی سے بات کرنا چھوڑ دی۔ آج برسوں بعد علی کے ہاتھ میں وہی خط تھا۔ کاغذ زرد ہو چکا تھا، مریم کے لکھے ہوئے الفاظ دھندلے پڑ چکے تھے، مگر ان میں اب بھی وہی درد تھا۔ علی نے خط کو دیکھا اور دھیرے سے پڑھنا شروع کیا۔ علی، شاید قسمت نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے نہیں بنایا۔ میں تمہیں بھولنے کی کوشش کروں گی، تم بھی کر دینا۔
اس نے خط کو سینے سے لگایا، آنکھیں بند کر لیں۔ لمحے بھر کو ایسے لگا جیسے مریم سامنے کھڑی ہے۔ کیوں لکھا تھا تم نے یہ؟ وہ آہستہ سے بولا۔ کیا اتنا آسان تھا مجھے بھول جانا؟ ہوا میں خاموشی پھیل گئی، شام کا رنگ گہرا ہو گیا۔ علی کے سامنے ایک ماچس کی ڈبیا رکھی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا مگر رک گیا۔ آنسو آنکھوں سے بہنے لگے۔ نہیں، یہ نہیں جلا سکتا۔ مگر اگلے لمحے اس کے اندر کی خاموشی نے کہا، اب وقت آ گیا ہے۔ علی نے ماچس جلائی۔ ایک چھوٹی سی آگ کی لو نے خط کے کونے کو چھوا۔ کاغذ نے ہلکی سی سیٹی دی، جیسے درد سے کرا اٹھا ہو۔ شعلہ پھیلتا گیا۔ مریم کے لکھے ہوئے الفاظ ایک ایک کر کے جلنے لگے۔ میں تمہیں بھولنے کی کوشش کروں گی۔ یہ سطر جل کر راکھ بنی تو علی کے ہونٹوں سے ایک ہلکی سی مسکراہٹ نکلی، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں درد چھپا تھا۔ خط کا آخری ٹکڑا جلنے سے پہلے علی نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، جا مریم، تمہارا خط بھی تمہارے ساتھ چلا گیا۔ جب خط مکمل جل گیا، علی نے راکھ اپنے ہاتھ میں لی اور وہ راکھ ہوا میں اڑانے لگی۔ ہر ذرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے مریم کے لفظ فضا میں بکھر گئے ہوں۔ علی نے ہاتھ کو جھاڑا مگر دل خالی ہو گیا۔ وہ چند لمحے وہیں بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر نیچے آیا۔ کمرے میں مریم کی ایک پرانی تصویر رکھی تھی۔ اس نے تصویر اٹھائی، اس پر ہاتھ پھیرا اور دھیرے سے کہا، تمہیں آزاد کر دیا میں نے، مگر خود کو نہیں۔ پھر وہ تصویر کو میز پر واپس رکھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے صرف خاموشی باقی رہ گئی اور جلتے ہوئے خط کی راکھ۔ رات گہری ہو گئی، آسمان پر بادل تھے اور کبھی کبھار بجلی چمک جاتی۔ علی کھڑکی کے پاس کھڑا بارش کو دیکھ رہا تھا۔ ہوا کے ایک جھونکے نے راکھ کا آخری ذرہ بھی اڑا دیا۔ وہ مسکرایا مگر آنکھوں سے ایک آنسو بہہ نکلا۔ شاید وہ آنسو مریم کے نام آخری تحفہ تھا۔ جلتا ہوا خط، ایک ایسی کہانی جو ختم تو ہو گئی مگر کچھ لفظ ہمیشہ دل میں رہ گئے۔ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔